کیا اسلام اور قرآن شریف میں انجسٹس ہے، ناانصافی ہے، ڈسکریمنیشن ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں قرآن شریف کے ریفرنس سے ضرور دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں پرمیشور کے نام سے جو بڑا کرپیالو اور اتینت دیالو ہے۔ انصاف کے بارے میں کمپلیٹلی سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ قرآن شریف کی سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 ہے، اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا ایسے نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ قرآن شریف میں انصاف کے بارے میں، گواہی کے بارے میں اتنا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ انصاف کرنے والے بنو، جسٹس کرنے والے بنو، سچی گواہی دینے والے بنو۔ اگر وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہے تبھی بھی تم سچی گواہی دو۔ اگر وہ گواہی تمہارے پیرنٹس کے خلاف، تمہارے ریلیٹیوز کے خلاف ہے تبھی بھی تم سچی گواہی دو۔ یہاں پہ امپورٹنس دی گئی ہے سچائی کو، انصاف کو امپورٹنس دی گئی ہے، ریلیشن کو امپورٹنس نہیں دی گئی۔ اگر آپ کے پیرنٹس کو نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو، آپ کے ریلیٹیوز کو نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو، یہاں تک کہ اگر سوئم خود آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دو، لیکن انصاف مت چھوڑنا۔ انصاف بہت ضروری ہے۔ گواہی ہمیشہ سچی دینا، چاہے اس کا آؤٹ کم کچھ بھی ہو۔ قرآن شریف کی سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 ہے، اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص چاہے امیر ہو یا غریب، آپ جس کے اگینسٹ گواہی دے رہے ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، آپ ڈرو مت۔ اگر امیر ہے تو ڈرو مت، اور اگر غریب ہے تو آپ اس کا نقصان مت کرو۔ پھر اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ جو سچا ہے اللہ اس کی ہمیشہ مدد کرے گا، چاہے وہ امیر ہے تو بھی اللہ مدد کرے گا، اگر وہ غریب ہے تبھی بھی اللہ اس کی مدد کرے گا۔ لہٰذا ایسے نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو۔ اپنی اچھا کو کبھی بھی جسٹس کے اوپر مت کرنا، ایسے نفسانی خواہشوں کے پیچھے مت چلنا جو تمہیں انصاف سے روکتی ہو۔ فار ایگزامپل، ایک کیس ہے، ٹھیک ہے، ادھر ایک طرف غریب ہے اور ایک طرف امیر ہے، اور آپ ہے گواہی دینے والے۔ اب آپ کو امیر نے کچھ لالچ دی ہے کہ میں آپ کو سم اماؤنٹ دوں گا، آپ کو اتنا اماؤنٹ دوں گا یا سو کوئی چیز دوں گا، آپ غلط گواہی دے دو، اس غریب کے خلاف بول دو آپ، تب آپ کو اپنی خواہش، وہ لالچ نہ روکے آپ کو گواہی دینے سے، سچی گواہی دینے سے نہیں روکنا۔ آپ اپنی خواہشوں کو چھوڑ دو لیکن سچی گواہی کو مت چھوڑو۔ سامنے کون ہے وہ مت دیکھو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، آپ کے پیرنٹس ہو، آپ کے ریلیٹیوز ہو یا سوئم آپ ہو، گواہی ہمیشہ سچی دینا ہے۔ تو قرآن شریف میں انصاف کے بارے میں اور گواہی کے بارے میں کتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے، کتنی ویلیو بتائی گئی ہے، کتنا ٹرانسپیرنٹلی بولا گیا ہے کہ سچائی پہ قائم رہو۔ پھر چلو، جو تمہیں انصاف کرنا چاہو، اور اگر تم توڑ مروڑ یعنی اگر غلط گواہی دو گے تو اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پر اللہ پھر نوٹس بھی دے رہے ہیں، وہ اللہ پاک انسانوں کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے غلط گواہی دی تو اللہ کو تو صاف معلوم ہے، وہ صاف دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہاں پر ایک چیتاونی بھی دے رہے ہیں۔ پہلے اللہ ایک آدیش دے رہے ہیں، پرمیشور ایک آدیش دے رہے ہیں کہ سچی گواہی دو، چاہے وہ کسی کے بھی اگینسٹ ہو۔ پھر لاسٹ میں پرمیشور یہ بھی بتا رہے ہیں اگر غلط گواہی دو گے تو پرمیشور کا تو سب پتہ ہے، یہاں چیتاونی بھی مل گئی۔ تو اب ہمیشہ سب کے ساتھ جسٹس کرنا ہے، سب کے ساتھ ایکوالٹی والا معاملہ رکھنا ہے، ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا ہے، اور جب گواہی والا معاملہ ہے تب چاہے سامنے کوئی بھی ہو ہمیشہ سچی گواہی دینی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے کے اس لوک اور پرلوک دو طرح بھی بہت نقصانات ہیں۔ یہ انصاف کو پھیلانے کے لیے، سچائی کو پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔